خداوند کا فرمان ہے، میں داؤد کے لیے ایک سادہ قوم پیدا کروں گا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 33واں باب 14 سے 16 آیات مقدسہ۔ دیکھو، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں کہ میں اس نیک کلمہ کو پورا کروں گا جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانہ کے حق میں کہا تھا۔ ان دنوں میں اس وقت میں داؤد کے لیے ایک سادہ قوم پیدا کروں گا اور زمین پر عدل اور صداقت کا کام کروں گا، یعنی ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل اطمینان سے سکونت کرے گا۔ اس شہر کا نام یہ ہوگا، خداوند ہماری صداقت۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 25 جماعتی جواب۔ میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں اے خداوند۔ اے خداوند، اپنی راہیں مجھے دکھا دے اور اپنے رستے مجھے بتا دے۔ مجھے اپنی سچائی پر چلا اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص خدا ہے۔ جماعتی جواب۔ میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں اے خداوند۔ خداوند نیک اور صادق ہے، اس لیے خطا کاروں کو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وہ فروتنوں کو راستے کی ہدایت کرتا ہے، وہ غریبوں کو اپنی راہ سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں اے خداوند۔ خداوند کی سب راہیں ان کے لیے رحمت اور صداقت ہیں، جو اس کے عہد اور شہادتوں کو مانتے ہیں۔ خداوند کا راز وہی جانتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان پر ظاہر کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ میں تیری طرف اپنی جان اٹھاتا ہوں اے خداوند۔ جب مسیح آئے تو خداوند تمہارے دلوں کو پاکیزگی میں مضبوط کرے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کے 3 باب کی 12 آیت سے 4 باب کی 2 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے، اسی طرح تمہاری محبت بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہو اور بڑھے، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے تمام مقدسوں کے ساتھ آئے تو تمہارے دل ہمارے باپ کے حضور پاکیزگی میں بے الزام اور مضبوط ٹھہریں۔ غرض اے بھائیو، ہم تم سے خداوند یسوع میں عرض اور منت کرتے ہیں کہ جیسا تم نے ہم سے سیکھا کہ کس طرح چلنا اور خدا کو خوش کرنا ضرور ہے، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم دیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سننے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 21واں باب، اس کی 25ویں سے 28ویں آیت، پھر 34ویں سے 36ویں آیت۔ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، سورج اور چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو اذیت پہنچے گی، کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گے اور ڈر کے مارے، اور اس انتظار میں کہ زمین پر کیا واقع ہوگا، آدمیوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور تب وہ ابن انسان کو بادل میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے۔
اور جب یہ باتیں ہونے لگیں تو نظر اٹھا کر سر بلند کرو، اس لیے کہ تمہاری مخلصی قریب ہے۔ پس اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل عیاشی اور نشہ بازی اور اس زندگی کے فکروں سے سست ہوں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ وہ روئے زمین کے تمام باشندوں پر آ پڑے گا۔ اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو، تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔